تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 60۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ ترجمہ: بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات۔ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت۔ کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 60 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے بت پرستوں اور مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق اللہ ہے۔ ہر قسم کے انعامات و احسانات کا سرچشمہ فقط اسی کی ذات والا صفات ہے، تو پھر کسی اور کو خدا کیوں بنایا جائے؟ چنانچہ کائنات کی مختلف چیزوں کو مشرکین کے سامنے یکے بعد دیگرے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان کی تخلیق، ان کی تحسین و تزئین اور ان کی نشو و نما میں کسی اور کا بھی کوئی حصہ ہے تاکہ اسے خدا بنایا جائے اور اسے پوجا جائے؟ پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا فرمائے؟ پھر یہ بتاؤ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تمہارے دائیں بائیں یہ خوش منظر باغات جو لہلہا رہے ہیں کس نے اگائے؟ تم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ تم از خود ایک پودا بھی اگا سکو۔ سورہ نمل آیت نمبر 60 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ اے بتوں کو پوجنے والوں، بتاؤ کہ آسمان زمین کی تخلیق یا ان باغات کی آفرینش میں کوئی اور خدا بھی شریک ہے؟ اگر تم بھی مانتے ہو کہ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر تم اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کیوں نہیں کرتے؟ سورہ نمل آیت نمبر 60 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ یہ کافر بھی عجیب و غریب مخلوق ہیں، اتنے واضح دلائل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے روگردان ہے یا ان بتوں کو اس کا ہمسر سمجھتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 61۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ: بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، اور جاری کر دیں اس کے درمیان نہریں، اور بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر، اور بنا دی دو سمندروں کے درمیان آڑ۔ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 61 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو؟ قرار کا معنی ہے مستقر، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، جہاں تم آباد ہو اور اپنی زندگی خوشی اور آرام سے بسر کر رہے ہو۔ قرار کے ایک لفظ میں آپ جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان ربوبیت کے انگنت کرشمے آپ کو یہاں سمٹے نظر آئیں گے۔ انسانی زندگی کی بقا اور نشو و نما کے لیے زمین میں کن خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر موجود نہ ہوں تو انسانی زندگی ان رعنائیوں اور مسرتوں سے یکسر خالی ہو جس سے اب اس کا دامن معمور ہے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا سراغ نہ لگایا جا سکے تو ایجاد و اختراع کی بے پناہ قوتیں جو اس کی فطرت میں مضمر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیکار پڑی رہیں؟ ان تمام وسائل اور اسباب کی بہم رسانی کے بعد ہی انسانی زندگی کو بقا اور نشو و نما نصیب ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ قرار کے لفظ میں آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے معارف و معانی کا ایک لامتناہی سلسلہ آپ کے سامنے بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں میں نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ AC موریسن کے مضمون کا ایک مختصر اقتباس مکرر پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو امن جعل الارض قرارن کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی
تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری فارن ہیٹ ہے، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اس قدر ہی پہنچتی ہے جو حیات بخش ہے۔ اور اگر سورج کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری کی بجائے 6,000 ڈگری ہوتا تو کرۂ زمین برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر 18,000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازج سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ زمین کا جھکاؤ 23 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی، تو سمندروں میں مد و جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کر لے جاتا۔ اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا، اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مارز وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ ایک حکیم اور دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی، ورنہ زندگی کا کوئی امکان نہ تھا۔ ضیاء القرآن جلد اول سورہ انعام آیت نمبر 73 کا حاشیہ۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ امن جعل الارض قرارن کا کیا مفہوم ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 61 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور جاری کر دیں اس کے درمیان نہریں، اس کو تمہاری قرارگاہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف پانی کی بہم رسانی کے لیے ندیاں روا کر دی ہیں۔ کچھ ظاہری سطح پر دریاؤں چشموں کی شکل میں تمہیں نظر آتی ہیں، اور کچھ زیر زمین ہیں جن سے تم کنویں کھود کر ٹیوب ویل لگا کر اور دوسرے مختلف طریقوں سے پانی نکالتے ہو۔ ہموار میدان ہوں یا اونچے پہاڑ، ہر جگہ ہم نے تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔ ذرا غور کرو، جہاں پانی نایاب ہے یا اس کی سطح کو ہم نے اتنا گہرا کر دیا ہے جہاں تک اس مشینی دور میں بھی تمہاری رسائی نہیں ہوئی، وہاں تم کوئی بستی آباد کر کے، کوئی باغ لگا کر یا کوئی فصل کاشت کر کے دکھاؤ تو کوئی بات بھی ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 61 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر۔ کرۂ زمین محیط ہوا میں معلق ہے، اگر ہم اس کو پہاڑوں کے لنگروں سے ایک حالت پر قرار نہ بخشتے تو یہاں آبادی کا امکان تک نہ ہوتا۔ ہر وقت اسی قسم کے خوفناک جھٹکے آتے رہتے جن کا مشاہدہ تم گاہے گاہے زلزلے کی صورت میں کرتے ہو، جن کی وجہ سے آنے واحد میں تمہاری فلک بوس عمارتیں اور گنجان آبادیاں پیوند خاک ہو جاتی ہیں، دریاؤں کے رخ بدل جاتے ہیں، زمین کے شکم سے آگ کے شعلے نکلنے لگتے ہیں۔ ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے پہاڑوں کے کیل گاڑ کر اس کا توازن ایسا برقرار رکھا ہے کہ وہ اپنی طبعی حرکت سے متحرک ہونے کے باوجود تمہارے لیے کسی اضطراب کا باعث نہیں بنتی۔ سورہ نمل آیت نمبر 61 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور بنا دی 2 سمندروں کے درمیان آڑ، پھر میٹھے اور کھاری پانی کو باہم ملنے سے ہم نے روکا ہوا ہے، اور بسا اوقات یہ رکاوٹیں اتنی لطیف اور غیر محسوس ہوتی ہیں کہ تم ان کا انکشاف بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنی لطافت کے باوجود وہ اتنی پختہ اور مضبوط ہوتی ہیں کہ کیا مجال کہ دونوں پانی آپس میں خلط ملط ہو سکیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 61 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اب بتاؤ یہ سب کچھ کس کی قدرت، حکمت اور علم کی جلوہ نمائی ہے؟ کیا کوئی اور خدا ہے جس کو تم شریک کار بتا سکو؟ جب نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر تم کسی کو الہ اور معبود کیوں بناتے ہو؟ کیا اس سے بڑی حماقت کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ: بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون دور کرتا ہے تکلیف؟ اور کس نے بنایا ہے تمہیں زمین میں اغلوں کا خلیفہ؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ مضطرن اس مصیبت زدہ کو کہتے ہیں جسے مصائب اور شدائد نے اتنا گھبرا دیا ہو کہ وہ ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی پناہ لینے پر مجبور ہو جائے۔
سہل بن عبداللہ سے اس کا ایک یہ مفہوم بھی مذکور ہے کہ وہ گناہگار جس کی ساری عمر گناہوں میں گزری، اس کا نامہ اعمال نیکیوں اور طاعتوں سے یکسر خالی ہو، اور جب وہ دعا کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو اسے کوئی نیکی نظر نہ آئے جس کے وسیلے سے وہ دعا کر سکے، اس کا بھروسہ محض اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر ہو۔ کفار سے اب ایک اور بات پوچھی جا رہی ہے جس کا تعلق کسی بیرونی چیز کے ساتھ نہیں، جس کو وہ ٹھیک طور پر سمجھ نہ سکتے ہوں، بلکہ اس کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے اور جس کو وہ خوب سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہر شخص خواہ وہ کتنا ہی ذی جاہ و ذی مال ہو، اس پر زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی افتاد ایسی پڑتی ہے جب اس کی ذاتی قابلیتیں، ذاتی وسائل، اس کے دوست احباب سب بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کا وہ خود اعتراف بھی کرتا ہے کہ اس گرداب ہلاکت سے اسے کوئی تدبیر، کوئی ہیلا بچا نہیں سکتا۔ اس وقت اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتی ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ اب اس کی چارہ سازی کے بغیر نجات ناممکن ہے، کیونکہ اس قسم کے حالات سے ہر شاہ و گدا، ہر امیر و فقیر، ہر عالم و جاہل کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تو تم بھی اعتراف کرتے ہو کہ تمہارے بت، یہ معبودان باطل تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو طوفانوں میں گھری ہوئی تمہاری کشتی کو سلامتی سے کنارے لگا دے، تو پھر تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے اور کیوں اس کی توحید پر پختہ ایمان نہیں لاتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حالت اضطرار میں جس طرح اپنے مولا کریم کے سامنے دعا کرنے کا سبق دیا ہے، وہ تحریر ہے تاکہ سب غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اس سے استفادہ کر سکیں۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت اضطرار میں کی جانے والی دعا سکھائی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں صرف تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، میرے کام درست فرما دے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 63۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 63 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پھر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب رات کی تاریکیوں میں تم سفر کر رہے ہوتے ہو، اس وقت منزل مقصود کا پتہ تمہیں کون دیتا ہے؟ اسی کے روشن کیے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر تم اپنا راستہ دریافت کرتے ہو، اگر دن کے وقت جب کہ سورج کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یا رات کے وقت جب ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھٹکا دے تو کوئی اور خدا ہے جو اس وقت تمہاری دستگیری کے لیے آگے بڑھے اور تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 63 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے؟ اس کی ایک اور مہربانی پر غور کرو۔ جب مینہ برساتا ہے تو اچانک ہی برسنا شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے شروع ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف تمہاری بجھی ہوئی طبیعت اور افسردہ مزاج شگفتہ ہو جاتا ہے، بلکہ بارش سے پہلے جو احتیاطی تدابیر تم اختیار کرنا چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں کافی موقع مل جاتا ہے۔ تو تم ایسے رحیم اور کریم خدا کو چھوڑ کر کیوں دوسری چیزوں کو اپنا خدا بناتے ہو؟ کچھ تو سوچو، عقل سے کچھ تو کام لو۔ سورہ نمل آیت نمبر 64۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے آفرینش کا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اسے؟ اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ فرمائیے اے مشرکو، پیش کرو اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 64 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کو وہ خالق تو مانتے تھے، لیکن اعادہ حیات اور وقوع قیامت کے وہ قائل نہ تھے۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب وہ پیدا کر سکتا ہے
جو بہت پیچیدہ اور مشکل کام ہے تو وہ اعادہ کیوں نہیں کر سکتا جو پہلے کام سے بدرجہ آسان ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 64 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ فرمائیے اے مشرکو، پیش کرو اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اپنے تمام افعال اور صفات کمال میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ یہ روشن حقیقتیں جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں، اگر تمہارے پاس ان کے خلاف یا ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی دلیل ہو تو پیش کرو، تمہیں اذن عام ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ ترجمہ، آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل واضحہ اور براہین ساطعہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق کائنات، خستہ دلوں اور آشفتہ حالوں کی فریاد رسی، رزق رسانی وغیرہ صفات میں جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، یعنی وہ علم جو حواس کی رسائی سے بالا تر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جا سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہیں، فرشتے، جنات، انسان، جن میں علماء، اولیاء، انبیاء اور اولو العزم رسل بھی داخل ہیں، اور دیگر لوگ، کوئی بھی الغیب کو نہیں جان سکتا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی دیگر صفات میں کوئی ہمسری کا دم نہیں مار سکتا، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں کسی کو شریک بنائے گا تو وہ بھی اسی طرح مشرک ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کو شریک بنانے والا یا اس کی ذات کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننے والا مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ آیات کا ایسا مفہوم اور تشریح نہ بیان کی جائے جو قرآن کی دوسری آیات کے سراسر خلاف ہو، ورنہ وہ قرآن حکیم کی حقانیت ثابت کرنے کی بجائے اپنے سامعین کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں سے ٹکراتی ہیں اور تکذیب کرتی ہیں، العیاذ باللہ۔ اور وہ کتاب جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کا بطلان کر رہا ہو، اسے کسی عقل مند انسان کا کلام بھی نہیں کہا جا سکتا، چہ جائے کہ اسے خدا بند علیم و حکیم کا کلام مانا جائے جو ہمہ بین بھی ہے اور ہمہ دان بھی۔ قرآن کریم نے اپنے کلام الہی ہونے پر دیگر دلائل کے علاوہ ایک یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ارشاد ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یعنی یہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ پر اختلاف اور تضاد پاتے۔ گویا قرآن میں اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی محکم دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر غور و فکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتی، حالانکہ قرآن کی بے شمار آیتوں سے ہمیں فرشتوں کا، نزول وحی کا، قیامت، جنت و دوزخ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ یہ تمام عالم غیب کی چیزیں ہیں۔ نیز کثیر آیات اور ہزاروں صحیح احادیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امور غیبیہ پر مطلع ہونا ثابت ہے، اس لیے ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علماء کرام نے تشریح کی ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتائے اور بتلائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن حکیم نے بھی اس قول کی تصدیق فرما دی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات کی طرح اس کی یہ صفت بھی قدیم ہے، ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اور اب جاننے لگا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اس کی حین حیات میں بھی اور
اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم تفصیلی سے جانتا ہے، نیز اس کا یہ علم اس کا اپنا ہے، کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے، نیز اس کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ نہایت۔ اگر کوئی شخص کمن یا کیفن یعنی مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا کسی کے لیے اس بات کرے تو وہ ہمارے نزدیک شرک کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے حضور پر نور امام الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک خدا بند کریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے تعلیم کرنے سے حاصل ہوا۔ خدا بند کریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حاصل ہوا ہے۔ نیز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خدا بند کریم کے علم کی طرح غیر متناہی اور غیر محدود نہیں بلکہ متناہی اور محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اتنی بھی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرے کو دنیا بھر کے سمندروں سے ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حادث عطائی اور محدود علم اتنا محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کی وسعتوں کو یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا، یا سکھانے والے کو پتہ ہے یا سیکھنے والے کو۔ ہم تم تو کس گنتی میں ہیں، جبریل امین بھی وہاں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وہی فرمائی۔ علم و معرفت کی وہ وسعتیں اور بے کرانیاں جن پر بیان کا ہر جامہ تنگ ہے، ان کی حد برآری ہم کرنے لگیں گے تو ٹھوکریں نہیں کھائیں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس تلمیذ رحمان نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ہمیں خود جو کچھ بتایا ہے ہم اس کو حق تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی کی زبان پاک سے نکلا ہوا یہ قول طیب ہم نے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی زیارت کی ہے بڑی حسین اور پیاری صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مالائے اعلیٰ کس چیز کے بارے جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، الہی تو بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور زمین میں تھا۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مشکات کی شرح اشیعۃ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں، پس جو چیز آسمانوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا۔ پھر فرماتے ہیں، اس ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزوی اور کلی مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کر لیا۔ علامہ علی قاری علیہ رحمہ اپنی کتاب المرکات شرح مشکات میں پہلے اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن حجر علیہ رحمہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ میں یہاں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقط علامہ ابن حجر علیہ رحمہ کے قول پر اکتفا کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا، اور جو کائنات 7 زمینوں میں تھی بلکہ ان کے نیچے بھی جو کچھ تھا، وہ میں نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تھی اور اسے آپ پر منکشف کیا تھا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو، اس لیے اس کے متعلق مشکات کے مصنف کی رائے غور سے سن لیجئے، جو انہوں نے یہ حدیث متعدد ترک سے نقل کرنے کے بعد تحریر کی ہے۔ اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہے تو بفضل ہی تعالیٰ یقیناً تسلی ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک روز حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا ذکر حضور نے نہ فرمایا ہو۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ میرے یہ سارے صحابہ اس کو جانتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شے وقوع پذیر ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ حضور نے یوں ہی فرمایا تھا، بالکل اس طرح جیسے تیرا کوئی واقف آدمی کافی عرصے تجھ سے غائب رہا ہو اور جب تو اسے دیکھے تو تو اسے پہچان لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے اور تخلیق کائنات کی ابتدا سے لے کر اہل جنت کے اپنی منازل میں اور اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات سے ہمیں خبر دی۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ علامہ علی قاری مرکات شرح مشکات میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ طیبی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں حتیٰ کا لفظ بیان غایت کے لیے ہے، یعنی حضور نے اپنے اس جامع خطبے میں کائنات کی آفرینش سے لے کر اس وقت تک کے تمام حالات بیان فرمائے جب کہ جنتی اپنے اپنے محلات میں قیام پذیر ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا جنت میں دخول تو زمانہ مستقبل میں ہوگا، اس لیے حتیٰ یدخلا یعنی مضارع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ حدیث میں ماضی کا صیغہ حتیٰ داخلہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ خبر دینے والا صادق یعنی سچا اور امین یعنی دیانتدار رسول ہے، اس نے آئندہ کے متعلق جو فرما دیا کہ ایسا ہوگا اس کا ہونا بھی اتنا ہی یقینی ہے جتنا اس بات کا جو پہلے واقع ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ اسلاف کرام کا نور ایمان عطا فرمائے، تب ہی کتاب و سنت کے آئینے میں حق کا رخ زیبا نظر آتا ہے، ورنہ ساری عمر شک و شبے کی جھاڑیوں میں دامن الجھا رہتا ہے اور کیل و کال سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی آیات طیبات اور ان احادیث صحیحہ کے بعد ہم کسی سے اپنے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ ماننے یا زبان پر لانے یا اس کا تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ شیطان کا علم فخر عالم کے علم سے زیادہ ہے، یا ایسا علم تو گاؤ خر اور ہر صوفیہ کو بھی حاصل ہے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اس آیت کا جو مفہوم میں نے بیان کیا، علماء کرام کی تصریحات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، یعنی حق بات یہ ہے کہ جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اسے خود بخود نہیں جان سکتا، اور خاص بندوں کو جو علم حاصل ہے وہ یہ علم نہیں جس کی آیت میں نفی کی گئی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیض رسانی سے انہیں حاصل ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے انہیں مرحمت فرمایا ہے۔ علامہ موصوف اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں، یعنی ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ علم الغیب بلا واسطہ کلن اور بعضن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی نہ سارا علم غیب بغیر اس کے بتائے کوئی جان سکتا ہے اور نہ بعض کوئی جان سکتا ہے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جان سکتا مگر اس کے جتانے اور سکھانے سے۔ آخر میں اپنی رائے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور سکھانے کے بغیر غیب کو نہیں جان سکتی۔ اس تحقیق کے بعد بھی اگر کوئی صاحب ہم اہل السنت پر شرک کا الزام لگائے تو اس کی مرضی، اس آزادی کے دور میں ہم اس کے لیے دعائے ہدایت کے بغیر کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس بہتان کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، اور اس پر آشوب دور میں امت مصطفیہ علی نبیہا افضل الصلوات و ازکی التسلیمات میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنے پر اس سے روز حشر جواب دہ ہونا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی حبیبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس قیامت سے آپ صبح و شام ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے وہ کس سن میں کس تاریخ کو آئے گی؟ ان کے جواب میں فرمایا کہ ان کو اس کا شعور نہیں کہ وہ کب آئے گی۔ سورہ نمل آیت نمبر 66۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ ترجمہ: بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے متعلق، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ ادارہ کا اصل میں تدارک ہے، تا کو دال میں ادغام کیا اور حمزہ بڑھا دیا کہ ابتدا ساکن سے نہ ہو۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لفظ ادارکہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا معنی انتہا کو پہنچنا، فنا ہو جانا ہے۔ جب پھل پک جاتا ہے اور توڑ لینے کے قابل ہو جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں ادارکت الثمرہ، پھل نے اپنی پختگی کی نہایت کو پا لیا، اس کے بعد اسے توڑ لیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی شاخ پر لٹکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ نیز جب کوئی قوم یکے بعد دیگرے لقمہ اجل بن جائے، برباد ہو جائے تو کہا جاتا ہے
تدارک بنو فلان۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اس لفظ کا یہ مفہوم منقول ہے، یعنی قیامت کے متعلق ان کا علم مدمحل ہو گیا، وقوع قیامت پر انہیں یقین ہی نہ رہا، اور یہ آیت سابقہ آیت کے آخری حصے وما یشعرون کی تفسیر ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے بڑی سادگی اور عمدگی سے اس کی تشریح ان الفاظ سے کی ہے کہ قیامت پر انہیں پختہ یقین ہے، دل ہی دل میں اس کے وقوع کو مانتے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی اور تعصب کے باعث اقرار کی جرت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر 20ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔